کہ میرے فلاں بندے نے تم پر احسان کیا تھا اور تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو بندہ کہے گا اے اللہ احسان تو نے مجھ پر کیا تھا، میں نے تیرا شکریہ ادا کیا ہے اور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں نے اس بندے کے ذریعے سے تم پر احسان کیا تھا اور تمہارے کام ہوئے تھے، اس لیے اس بندے کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ان کاموں کی اس قدر قدر کرتا ہے جو اس کی خاطر کیے جا رہے ہوں، کہ فرماتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرو، اور ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے شکر گزار بنیں۔ یہاں یہ بھی سب شامل ہونے والوں کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہاں کام کرنے والے کارکنان کا بھی شکریہ ادا کریں، اس بات پر شکر کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا کی، ان کی مشکلات کو دور کیا، ان کے ہر کام میں بہتری پیدا کرنے کی، اور انہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دی، اور اس طرح شاملین کے لیے سہولت کے زیادہ سامان میسر ہوئے، بہتر سامان میسر ہوئے۔ بس ان 50,000 شامل ہونے والے لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، انہیں ٹرانسپورٹ کے معاملے میں دقت پیدا نہیں ہوئی، کھانے کے معاملے میں دقت پیدا نہیں ہوئی، اور جلسے کے پروگرام سننے کے معاملے میں کوئی دقت پیدا نہیں ہوئی، اور ان کی دیگر مختلف ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ رہائش کا بھی انتظام تھا، کافی مناسب تھا، چنانچہ جو مہمان جماعتی رہائش گاہوں میں ٹھہرے ان کے لیے بہتر انتظام ہوا۔ بس یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئے، اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ان پر جہاں کام کرنے والے شکر گزار ہوں، وہ بھی شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمارے کاموں کے بہتر نتائج عطا فرمائے، وہاں شامل ہونے والوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح سامان مہیا فرمائے کہ بے شمار لوگوں نے جو مختلف طبقوں اور مختلف تعلیمی معیاروں سے تعلق رکھتے تھے، سب نے رات دن ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رضاکارانہ طور پر اپنی ڈیوٹیاں دیں، اور یہ سب لوگ شامل ہونے والوں کی شکر گزاری کے مستحق ہیں۔